بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ اچھا، دو مثالیں میں دیتا ہوں، میں نے ایک ہی ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ گھر نہیں دانے اور اماں چلی بنانے، ٹھیک ہے، اور دوسری مثال ہے، اس کے معنی سیم ہی ہیں کہ جیب چ نہیں تیلا تے کر دیے میلا میلا۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت میں نا پاکستان کی جو واٹ لگائی ہے نا، وہ باجوہ ڈاکٹرائن لگائی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا ضرب تقسیم کرتے رہو۔ جو ایک نیا معاہدہ کیا یا معاملہ کیا یا کمٹمنٹ کہہ لیں، کہ ایک عہد کیا کہ بھائی ٹھیک ہے اس ملک کو بچاتے ہیں اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ٹھیک ہے، نہیں ہوگا، احتساب بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، ساری چیزیں ہو گئیں۔ اب یہ جو نا پس پردہ بات ہے، وہ بات تو ہم نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے ثبوت کوئی مانگے تو وہ تو نہیں ملتے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں، انفارمیشن بہت حد تک اور بہت ساروں کو ہے، یہ تھوڑے سے کو نہیں ہے، بہت ساروں کو۔ اب ہوا یہ ہے کہ میاں صاحب کی واپسی کا اعلان جو ہے نا، جب یہ میاں شہباز شریف پکڑ کے لے آئے اور سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، تو اس وقت میں بھی میں اور بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یار نہ میاں صاحب کا ٹویٹر بول رہا ہے، نہ مریم نواز کا ٹویٹر بول رہا ہے، نہ واپسی کی تیاری ہے، شہباز شریف صاحب نے یہ سب کچھ کر دیا، حالانکہ یہ پیچھے کچھ اور رہا تھا۔ اچھا، ابھی کچھ جو ہے نا نئی لیٹسٹ صورتحال جو ہے نا سامنے آتی رہتی ہے۔ ہوا کیا ہے دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں پس پردہ جو صورتحال چل رہی ہے۔ میاں صاحب نے کہا میں واپس بھی آ جاتا ہوں۔ اچھا، الیکشن میں بھی جو ہے نا کنٹیسٹ کریں گے، ادھر ادھر بھی جائیں گے۔ واضح اکثریت جو ہے نا آنی چاہیے کسی بھی ایک پارٹی کی، کسی بھی ایک پارٹی کی۔ تو جو ہے نا اگر یہ کہیں نا کہ مکس گورنمنٹ بن جائے کہ چلو یار پنجاب میں کچھ اور ہے اور فیڈرل میں کچھ اور ہے، اور حلوہ سا بنا دیں، یا آپ کہہ لیں کھچڑی بنا دیں، وہ چیز جو ہے نا میاں صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہونی چاہیے باقاعدہ۔ اور کوئی الیکشن کے اندر نا سپورٹ کسی کو نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس نے جرم کیا اس کی سزا ملے، اور اگر نہیں کیا تو اس کو چھوٹنا چاہیے۔ اور اگر یہ کہیں کہ جرم بھی کیا چھوڑ بھی دو، تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی، اس کو کچھ اور کہتے ہیں، اس کو بھی منافقت کہتے ہیں، اس کو دو نمبری کہتے ہیں، چور بازاری کہتے ہیں۔ اسی لیے میاں نواز شریف جو ایک بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ اور دیگر ان کے جو قریب کے 2 4 6 درجن جو بندے ہیں جو مین بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کو پکڑو۔ یہ اربوں روپے بھی جناب کما لیں، یہ ملک کی واٹ بھی لگا دیں، اور یہ بینیفٹس بھی لیتے رہیں، اور پروٹوکول بھی لیتے ہیں، اور ڈیزگنیشن بھی ان کا برقرار رہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے نہیں معاملہ چلتا۔ یہ ہر دفعہ کہ جی بس تسلی رکھو آگے کچھ نہیں ہوگا، تو آگے بالکل ایسا ہی ہوگا۔ یہ جو انسان ہے یہ معاملہ چھڑا ہے۔ ابھی میاں صاحب کی طرف سے جو انسان ہے، جو پرسوں یہ سٹیٹمنٹ آئی اور اس کے بعد کی صورتحال، یہ کافی دن سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ پیچھے پیچھے کہتے تھے ہاں ہاں ہو جائے گا ہو جائے گا، فرنٹ پہ جو انسان نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، اور خاموشی تھی اور یہ ہو نہیں رہا تھا۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، جو ڈی جی آئی کی جو پریس کانفرنس تھی نا، آپ وہ دیکھیں کہ اس کے اوپر پریشر کیا تھا۔ اس میں انہوں نے آ کر کیا بتایا تھا؟ انہوں نے بتایا تھا کہ آئندہ کے بعد ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، یہی بات کہی تھی نا۔ اس کے الفاظ کیا تھے؟ پھر وہ ارشد شریف کا مسئلہ آ گیا، پھر وہ یہ ساری باتیں بتا دی گئیں، یہ تھا وہ تھا فلانا تھا اختلاف تھا لیکن یوں تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نئی لیٹسٹ صورتحال ہے نا، شہباز شریف صاحب سارا معاملہ سیٹ کر کے یوں آ گئے۔ اچھا، مریم نواز شریف کے بارے میں یہ کہ جناب وہ چلی گئیں اور یا جا رہی ہیں، یہ اس طریقے کی باتیں آ رہی۔ بھائی جان، اب کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، اس وقت نا گیم گئی ہے پھنس اور دانے گئے ہیں مک، ٹھیک ہے نا۔ جیب چ نہیں تیلا تو کر دی میلا میلا، تو کر لیں نا۔ مطلب میاں نواز شریف خدا نخواستہ عمر کے اس حصے میں کہ وہ گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کی پارٹی جو ان سے نا رسک پہ ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھے نا، جیسے کہ ہمارے صحافت کے اندر بے شمار لوگ، وہ جی ایک گروپ جو ہے نا مریم کا ہے، دوسرا شہباز شریف کا ہے، اور تیسرا جناب ایک کھڑا ہوا دیکھتا رہتا ہے وہ کہ جی پلہ کس کا بھاری ہے، ہم نے جانا کس طرف ہے۔ یہ جو ان سے نا باتیں غلط ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف بالکل واضح بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو سیاست ہے نا، ان کا جو آپ کا لیں ووٹر اور سپورٹر ہے، وہ ان کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ جو ایک عمران خان کے دور میں جو بوم آیا ہوا تھا نا کہ 90% سے زیادہ اکثریت چلی گئی تھی پی ایم ایل این کی صرف پنجاب کے اندر، اور باقی جگہوں پر بھی آلموسٹ اتنی ہی بہتر تھی، اکثریت میں جا چکی ہوئی تھی بلوچستان اور کے پی کے اندر۔
لیکن بعد کی سیاست کے اندر جو تھا نا جو کچھ ہوا اور جو کچھ کیا درست فیصلہ کیا، ماں سوائے ایک کے کہ میاں صاحب کو ایک کام ٹکا کے کرنا چاہیے تھا کہ شہباز شریف صاحب کو اعلان کر دیتے کہ نہیں یہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، نہیں کیا، اور اس کے پیچھے پوری سیاست تھی اور پوری سازش اور بڑے طریقے سے کی گئی تھی کہ جب کمٹمنٹ کر لی خود ہی آگے چل پڑے۔ شہباز شریف صاحب کا جو شوق وزارت عظمیٰ تھا نا وہ تو پورا ہو گیا، بیڑا غرق بھی کر دیا پارٹی کا، لیکن اور شرم تو ان کو آتی ہی نہیں، مطلب وہ مد ہی نہیں ہے۔ یہ ان میں سے ہیں جو ماضی میں آپ کو یاد ہوگا لوگ کہتے تھے میاں صاحب آپ کو لوگ گلیاں دیتے ہیں تو یہ آگے سے کہتے تھے آپ بھی دیا کریں، نہ مجھے شرم میرے جیسا ڈھیٹ بندہ ہی پیدا نہیں ہوا۔ ہاں مجھے یہ پتا ہے میں نے بھائی کا بازو کیسے مروڑنا ہے، میں نے اپنی خاندان کی عزت جو نا لا کے رکھنی ہے کہ لو آؤ اس سے فٹ بال کھیلتے ہیں، یہ پڑی ہے پگڑی بڑوں کی، وہاں پہ میرا بھائی بھی بلیک میل ہوگا، بھتیجی بھی بلیک میل ہوگی، میں اور میرا بیٹا۔ یہ بالکل اگر کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، یہی ان کی ہے۔ مطلب بہترین ایڈمنسٹریٹر، 1,00,000 دفعہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ پنجاب کے اندر اگر کوئی پرفیکٹ آدمی ہے نا بطور وزیر اعلیٰ تو وہ شہباز شریف صاحب ہیں، بہترین۔ لیکن اگر یہ کہیں نا پالیٹکس تو زیرو تو لفظ ہی بہت غلط ہے، اتنے مائنس میں۔ تو اب جو ہے نا نیا پھڈا شروع ہوا ہے، عوام کی نکلی ہوئی چیخیں، بجٹ کسی ڈپارٹمنٹ کو پورا نہیں جا رہا تو باقی کا کس کو جائے گا۔ جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ 9 مہینے کا ٹائم ملا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل سٹوری پیچھے چکر گیا ہوا ہے۔ میاں صاحب جب یہ آئی ایم ایف سائن نہیں نہ کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہم یوں کڑاکا نکالیں گے، تو میاں صاحب آ کے ادھر مڈل ایسٹ میں بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے آ کے پوری ملاقاتیں کی۔ یہاں پہ کچھ ایسے پورشنز ہوتی ہیں، پاکٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ علاقے ہوتے ہیں جس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ غیر متعلقہ بندہ نہیں آئے گا۔ وہاں پہ لوگ چلے جاتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور پریس اس سے دور رہتا ہے، وہ خبر باہر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا کہ یو کے میں کوئی ایسا مقام ہے تو وہاں پہ رائٹس بالکل ڈفرینٹ ہے۔ پاکستان کے اندر چوکیدار ہی نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے نا، وہی سب سے بڑا آپ کی جاسوسی کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کس سے کیا بچائیں گے؟ یعنی کہ چوکیدار کوئی کھڑا کرتے ہیں نا کہ اندر کوئی نہ آئے، تو چوکیدار ہی آپ کی جو ہے نا جاسوسی کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ یہ میں ڈپارٹمنٹ کی طرف نہیں بات کر رہا، میں بطور ویسے مزاج کی بات کر رہا ہوں۔ ہر بندے کو جاسوسی کا شوق ہے الٹی۔ اچھا، اب جو ہے نا پھڈا پڑ گیا ہے اور میاں صاحب جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم نے اصلاح کرنی ہے، بات کرنی ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، اپنی سی کوشش کریں گے، جان ماریں گے۔ اور میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، 9 مہینے کے بعد ہم اپنی وائٹ پیپر ایشو کر دیں گے کہ یہ صورتحال ہے، اس ملک کو ہم نے خود بچانا ہے، ہم اس طریقے سے آپ کو پیمنٹس کریں گے اور باقی جو ہے نا معاملات کو جو ہے نا ہم اپنے طریقے سے چلائیں گے، اور پورا پلان تیار ہے۔ اس پلان پہ عمل کرنا ہے تو وہ تو پلان جو ہے نا وہ موجود ہے، اس میں ٹرسٹ کیا ہے؟ وہ میاں محمد نواز شریف اور ان کی ٹیم کے اوپر ٹرسٹ ہے۔ میاں نواز شریف کو ہٹا کے کسی اور کو بٹھا دیں تو میاں صاحب کہتے ہیں بھائی یہ سب سے پہلے میرا بھائی ہے، اس کو لے کے جاؤ، اس کی تو 16 مہینے کی کارکردگی دیکھ لی نا، جو آپ نے کہا وہ مانا، جو زرداری صاحب نے کہا وہ مانا، جو بلاول نے کہا وہ مانا، جو میں نے کہا وہ اس نے کہا بھائی آپ بے فکر رہیں، پاجی تسی غم ہی نہ کرو، اور میں نے پھر جو حشر کیا ہے، اور میرا بھائی ہے، میں کیسے مطلب کیا کروں؟ ہر صحافی سننے والا، طاقتور، کمزور، درمیانہ، ہر شخص سن لے وہ اپنے گھر میں مجبور ہوتا ہے۔ بھائی کے ہاتھوں آپ کو پتہ ہے نا، مطلب اب میں کہاں سے شروع کروں کہ بھائی کو فیور کے ایک گورنر بنانے کے چکر میں پورے انقلاب کی جو میرے منہ میں الفاظ ہیں لیکن میں بولنا نہیں چاہ رہا، یہ محمد علی مرزا صاحب ہی جو ہے نا اس کی عکاسی بہترین کر سکتے ہیں، تو معذرت چاہتا ہوں، کرنی نہیں چاہیے۔ اور ایک نہیں درجنوں تو بڑے بڑے مشہور واقعات ہیں بھائی کے لیے، صرف بیٹے کے لیے، بھتیجے کے لیے، یہ جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے نا اس کے لیے، اس کو فیور دینے میں کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ ایک نااہل آدمی کو جگہ پہ بٹھانا، ایک مس فٹ آدمی کو بٹھانا، یعنی کہ ایک شخص کی جگہ وزیر اعلیٰ کی ہے، وہ جناب میری سپیڈ ہی بہت ہے، دیکھو پھر کیا اشر ہوا، سیاست کی واٹ لگا کے رکھ دی۔ اور یہ جو اس وقت میں نکل رہی ہیں نا چیخیں
کیونکہ جو اوپوننٹ ہے نا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا احتساب نہیں ہو سکتا، وہ کہتا ہے دیکھو ان لوگوں نے تمہارا بیڑا گرک کیا نا اور ہمارے ساتھ مل کے کیا، ہم ان کا اشر کیا کرتے ہیں۔ میاں صاحب کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ بھی اور یہ بھی، آپ سب ایک جگہ پہ ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں ہم زرداری کو کیسا سیٹل کرتے ہیں اور بلاول کا کیا اشر کرتے ہیں۔ تو وہ ادھر سے جو نا یہ آ رہا ہے، کہتے ہیں بھائی جان حشر کرو یا نہ کرو یا جو مرضی کرو، ہمیں معاف رکھو۔ یہ مین جو کردار ہے نا، ان کو اس لیے سزا ملنی ضروری ہے کہ آگے راستہ بند ہو، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہی ہے جی کہانی اندر کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں پھڈا جو پڑا ہے نا، جو نیا پھڈا پڑا ہے، جو 2-4-5 دن میں، ہفتے کے اندر اندر کہہ لیں، وہ یہی ہے خبر، وہی ہے جو میں نے آپ کو پچھلے 2 سال سے بتا رہا ہوں، رگڑے جا رہا ہوں کہ ایسے ایسے پیچھے ہو رہا ہے۔ اب رنگین مزہ دیکھیں، افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ یار مطلب 900 روپے کا 5 کلو آٹا 2-3 بچے ہوں گھر میں، کیا انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن کیا اس شخص کو احساس ہو سکتا ہے جس کا چھوٹا گوشت، دودھ، اس کا گھر اس کو ہر چیز فری ہو، وہ یہ کر سکتا ہے؟ یا تو وہ بلٹن ایسا ہو کہ جیسے میاں نواز شریف 3 ادوار میں وہ یہ کہتے تھے 8,000 روپے بندے کا خرچہ 90 کے اندر، تو ابھی اس کو 6,000 مل رہے ہیں، 2,000 ہم نے پورا کرنا ہے، اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھانا ہے بچے کی، اس کی ٹرانسپورٹ اچھی کرنی ہے تاکہ یہ خوشحال ہو جائے، تاکہ اس کا اگلی نسل جو ہے نا وہ پیروں پہ کھڑی ہو جائے، یہ ٹارگٹ تھا۔ پھر اس کے بعد 1997 میں آتے ہیں، ٹارگٹ تھا کہ یار 18,000 روپے بندے کا خرچہ ہے، کسی کو 16 مل رہا ہے، 14 مل رہا ہے، اتنی ایوریج ہے، باقی کا ہم نے پورا ایسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور ان کو خوشحال کیسے کرنا ہے۔ پھر 2013 میں آئے، یار 40,000 بندے کا خرچہ ہے اور مل رہے ہیں اس کو 20-22,000 25,000 ایوریج میں، ٹھیک ہے، تھوڑی سی کم کسی کو زیادہ، باقی کا ہم نے کیسے پورا کرنا ہے۔ اس وقت میں آپ دیکھیں 50,000 آپ دیں کسی خاتون کو، 2 یا 3 بچے ہوں اور گاؤں دیہات میں بٹھا دیں، بجلی کو بھی بھول جائیں، گیس کو بھی بھول جائیں اور پانی کو بھی بھول جائیں کہ گھر میں اس کے چشمہ پھوٹا ہوا ہو، 50,000 روپے میں خرچہ باندھ کے دکھائیں کہ یار آٹا، دال، چاول، چینی، چکن، یہ جو نا چھوٹا موٹا جو یہ پورا کر کے دکھائے کوئی خاتون، ذرا حساب لگا کے دکھائے۔ میاں نواز شریف کے جو نا وہ غصے میں اتنے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، وہ یہی کہتے ہیں یار عذاب اکٹھا کر دیا، آگے نہیں کرو گے، صرف یہی تو مانگ رہے ہیں۔ کس نے کیا؟ کون ہے؟ عمران خان کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مسلط کس نے کیا؟ ایسا دماغ سے مفلوج شخص، وہ بتا رہا ہے کہ جناب ایک امریکی آیا کے پی کے اندر، دیکھا کہ پانی کا کسی نے کنواں کھودا، وہاں سے گیس نکل آئی، وہ پائپ لگا کے جناب وہ بیچ رہا تھا۔ اتنا دماغ سے مفلوج شخص، اس کو وزیر اعظم بنا کے اس قوم کے اوپر کس نے مسلط کیا؟ میں نے تو تکلیف سہ لی، یہ قوم کی تکلیف کون دور کرے گا؟ اور ان مجرموں کو سزا نہ ملے کہ نہیں جی ہمارے وہاں تو یہ روایت ہی نہیں ہے، تو اور اربوں روپے کی ڈکیتی ماری ہے اگلوں نے، اور ساری رپورٹ انہوں نے نورانی نے پیش کر دی ہے۔ یہ یا تو ہونا کہ ہاں یہ رپورٹ ہے، یہ جھوٹی ہے، آؤ ہم انکوائری کر کے دکھاتے ہیں، یہ بندہ سامنے پوچھو کون سی پراپرٹیز کے الزام لگا رہا ہے، کہاں سے پیسہ ہے، یہ بھی نہیں، مطلب ڈاکی کا مال، چوری کا مال بھی نہیں ہم برآمد ہونے دیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے، تو پھر آگے کیا بہتری آنی ہے؟ تو میاں صاحب کہتے ہیں بھائی پھر تم خود ہی کر لو، میرا بھائی لے کے جاؤ نا سب سے پہلے تو، جس نے یہ اتنا بڑا گل کھلایا، میرے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، پاجی پاجی کرتا رہتا ہے اور آگے سے کرتا کیا؟ تو لے جاؤ، پوری پارٹی لے جاؤ، پارٹی نہیں جانے والی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور میاں صاحب سائڈ پہ ہوں گے نا، دیکھنا پوری کی پوری پارٹی میں سے نا کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ بہت لمبا ولاگ ہو جاتا ہے جی، تکلیف آخر میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، سوچتا ہوں 7-8 منٹ کا بناؤں گا، ہو جاتے ہیں ڈبل ٹائم۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔